کتنی شکلیں بتائی گئی تھی؟ تین شکلیں دو. ہاں کیا؟ سے پہلے مطلب سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. ہاں سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. کب سلام سے پہلے کریں گے اور کب سلام کے بعد کریں گے؟ جب ہم نماز میں کچھ چیز کم کرتے ہیں تو سلام سے پہلے پڑھیں گے اور ہم کچھ زیادہ کرتے ہیں تو سلام کے بعد کریں گے. اچھا. اور شک کی صورت میں کیا کریں؟ ہاں شک کی شک پورا کریں گے اور مطلب شک کس وجہ سے شک ہوا ہے اگر سمجھا. کس درجے کا شک؟ یہ کہیے شک کی دو شکلیں ہیں. شک کس درجے کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شک ہوا لیکن ظن غالب کیا آپ کا؟ غالب گمان کتنی رکعتوں کا ہے کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں. غلبہ کس طرف ہے؟ جیسے 3 یا 4 میں شک ہوا سمجھے، لیکن غلبہ یہ ہے کہ ہم نے 4 پڑھی ہیں سمجھے. غالب گمان آپ کا یہ ٹھہرتا ہے کہ 4 پڑھی ہیں سمجھے. تو کیا کریں گے؟ اگر غالب ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو اور نہیں پڑھیں گے. ہاں نہیں پڑھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ کب سجدہ کریں گے؟ سجدہ پہلے کریں گے. پہلے کریں گے سلام کی پہلے غالب گمان. کیونکہ زیادہ نہیں ہوا ہے نا شیخ. ہاں ہم کو گمان زیادہ کا نہیں ہوا ہے ہاں لیکن ہم کو گمان ہوا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی ہے. ایکچولی ہم نے 4 ہو سکتا ہے پڑھی ہوں گی تو ہم ایک ایکسٹرا پڑھیں گے تو ہم سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کریں گے. اچھا. یہی پڑھے تھے. ہاں ویڈیو پلے کر کے دیکھیں. ٹرانسفر ہو گیا لیپ ٹاپ. اگر ہاں سلام سے پہلے اور شک ہے تو ظن غالب نہیں ہے. ظن غالب نہیں ہے کوئی. ہاں کیا پڑھا تو کم کا کس کا اعتبار کریں گے؟ کم کا اعتبار کر کے پھر سجدے سے کب کریں گے؟ سلام کے بعد. سلام سے پہلے سلام کے بعد السلام علیکم. درس میں بعد میں فون کریں گا. سب کم لوگ آتے ہیں ہوگی تو ہم پہلے کریں گے. اگر زیادہ ہو جائیں گی زیادتی ہو جائے گی اس میں تو پھر ہم اسلام کے زیادتی کی بات تو ہو گئی بھائی. زیادتی ہو گئی یا کم ہو گئی. یہاں بات آ رہی ہے شک کی. اگر 2 چیزوں میں شک ہے ہاں تو جس پہ بھی آپ کا خیال زیادہ ٹکے ظن غالب جس پہ زیادہ ٹکے اس کو عمل کرتے ہوئے نماز پوری کر کے سجدے سے پہلے سلام سے پہلے سجدے سے پہلے. اور اگر بالکل ہی آئیڈیا نہیں ہے بالکل ہی ظن غالب کوئی بات نہیں ہے تو پھر نماز کے بعد دوسری صورت میں سلام کے بعد سجدے سے سلام سے پہلے پہلی صورت میں سلام کے بعد. اگر ظن غالب آپ ہے تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے نماز مکمل کریں گے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کریں گے. اور اگر ظن غالب نہیں ہے کسی پر نہیں ٹھہرتا ہے تو کم کا اعتبار کریں گے اور سلام سے پہلے سجدہ کریں گے. ظن غالب کے معنی ارے غالب گمان گمان جانتے ہیں یا نہیں؟ چل بس ظن کہتے ہیں گمان کو. بھائی کس پر ٹھہرتا؟ 4 پڑھا یا 3 پڑھا؟ تو آپ سوچیں. میں نے بتایا تھا کیسے سوچیں گے. بھائی میں نے کون کون سی صورت آج پڑھی ہے تو 2 صورتیں یاد ہیں 2 رکعتیں ہمیں پڑھی.
समझ आता है कि नहीं? तो इस तरीके से अंदाजा आप लगाएं जिस तरफ रुझान ज्यादा होता है। तो अगर नहीं होता है तो कम का एतबार कीजिए और उसी एतबार से मुकम्मल कीजिए और सजदे से। चलिए सर एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, अगर 2 रकात पढ़ लिया, सलाम फेर दिया, फिर क्या करेगा? कि 2 रकात और दोहराएंगे। 2 रकात और दोहरा के नमाज नहीं दोहराएंगे? नहीं, सिर्फ 2 रकात पढ़ेंगे। 2 रकात पढ़ेंगे। नहीं, 4 रकात कितने रकातों की मतलब वही 4 रकात नमाज थी, 2 ही रकात पढ़ के सलाम फेर दिया और उठ के जाने लगा, मस्जिद से बाहर निकल गया। सलाम के बाद सजदे सौ करेंगे। और अगर 5 रकात पढ़ लिया तो सलाम के बाद सलाम के बाद वो शेख साहब जब दूसरी रकात में जो जलसे के लिए नहीं बैठे और इमाम ठहर गए, हाँ, उस सूरत में क्या? सलाम से पहले सलाम से पहले क्योंकि वो छूट गया। हाँ। अगर कादे अखीरा में बैठना था और इंसान नहीं बैठा, खड़ा हो गया सीधे, और उसके बाद मुक़्तदी ने लुक़मा दिया या उसको याद आया नमाजी को, तो क्या करेगा? फौरन बैठ जाएगा फौरन बैठ जाएगा और सजदे से और हाँ, और आखिर में सजदे सौ। लेकिन जब दूसरी पहला कायदा है, पहले तशहुद अव्वल में इंसान खड़ा हो गया तो क्या करेगा? नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर सीधा खड़ा हो गया तो वो फिर बैठेगा नहीं। कितना भी पब्लिक सुभान अल्लाह कहे, नहीं बैठेगा। याद भी आ गए आपको तो आप बैठेंगे नहीं, समझे? बल्कि आखिर में सजदे सलाम से पहले सजदे सौ कर लेंगे, बात पूरी हो जाएगी। हाँ, आप बैठने के करीब हैं तो बैठ जाइए, खड़े सीधे नहीं हुए हैं तो बैठ जाइए, लेकिन अब सीधे खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं। लेकिन आखिरी कायदा है, तो आप घर से खड़े हो गए, करत शुरू कर दी है और याद आया कि ये आखिरी कायदा था, तो फौरन आपको बैठ जाना। ये आप पहले कायदे और दूसरे कायदे में ये फर्क है, क्योंकि पहला कायदा जो है ये वाजिब है और आखिरी कायदा क्या है? रुकन है, समझे? तो रुकन छोड़कर जब आप दूसरे रुकन में जाएंगे तो उस रुकन की तरफ आपको लौट आना। लेकिन वाजिब छोड़कर रुकन में जा रहे हैं तो रुकन से वाजिब की तरफ लौटेंगे नहीं। सवाल है हाँ, नमाज के दौरान अगर मुक्तदी खड़ा हो जाता तो क्या करना? मुक्तदी की गलती पर सजदे सौ नहीं, इमाम की गलती पर सबको सजदे सौ करना। इमाम सजदे सौ करता है तो मुक्तदी को भी सजदे सौ लाजिम है। लेकिन अगर मुक्तदी से कोई गलती हो जाए तो उस पर सजदे सौ नहीं है, इल्ला कि मसबूक हो, इल्ला कि 1-2 रकातें उसकी छुटी हुई हैं तो वो सजदे सौ करेगा। मसबूक है तो आखिर में अपने सजदे सौ करेगा, क्योंकि वो इमाम के ताबे है नमाज में। एडजस्ट कर रहे हैं। सही कर रहा है। नहीं, उधर वो का adjust करने आप वाले लगा थे। तो वो adjust कर आवाज़ रहे हैं। मोटी आ रही थी ना तो अच्छा अच्छा, सर 4 रकात में या तीसरी रकात की नमाज में आज़ान के बाद भी फिर हमने कोई और सूरा पढ़ दिया, तो उसमें भी क्या सजदे सौ करना? नहीं सजदे सौ। कुर पढ़ना, बड़ी पढ़ना ये सुन्नत है। सजदे सौ लाजिम नहीं है। सलाम जो सलाम के बाद करेंगे कैसे करेंगे? सलाम के बाद जो सजदे सौ करेंगे, सलाम से पहले करेंगे तो क्या शक्ल होगी? सलाम के बाद करेंगे तो क्या शक्ल होगी सजदे सौ की? सलाम से पहले करेंगे तो मतलब पूरी तैयार पूरी खत्म करने की। हाँ, तैयार पूरी यानी दरूद और दुआ से फारिग होकर जब सलाम फेरने का वक्त आएगा तो उस वक्त 2 सजदे करेंगे और फिर सलाम फेर देंगे। अगर सलाम से पहले सजदे सौ करते हैं तो पूरा तशहुद आखिर तक यानी दरूद और दुआ से फारिग होकर जब सलाम फेरने का वक्त आए तो उस वक्त 2 सजदे करेंगे और फिर दोनों तरफ
सलाम कर दी तो सलाम से पहले हुआ। अगर सलाम के बाद आप सजदे सो कर रहे हैं तो कब करेंगे? पूरा सलाम फेर करके पूरा तशहुद पढ़ के सलाम फेर कर 2 सजदे करेंगे और फिर उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। दोबारा तशहुद नहीं पढ़ेंगे, दोबारा तशहुद नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो है 2 सजदे करेंगे और 2 सजदे करके जो है दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। और जो आप इंडिया पाकिस्तान में आमतौर से राइज है उसका क्या करेंगे? इंडिया पाकिस्तान में जो सजदे सो राइज है अहनाफ के यहाँ, अहनाफ के असर से कि अब्दुहु व रसूलु तक पढ़कर इमाम एक तरफ सलाम फेरता है, दोनों तरफ नहीं। दाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहेगा, उसके बाद फौरन 2 सजदे करेगा, उसके बाद फिर पूरा तशहुद अव्वल से आखिर तक पढ़ेगा, फिर सलाम फेरेगा। ये तरीका अहनाफ के यहाँ राइज है बड़े सगीर में। इसकी कोई दलील है? इसकी कोई दलील नहीं। चलिए अब सलाम के बाद क्या करना है? तहरीम व तकबीर, तहलील व तस्लीम। सलाम नमाज का आगाज तकबीर तहरीमा से और इख्तिताम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा, दोनों तरफ सलाम खत्म, जो है नमाज खत्म हो गई। अब इमाम की मुताबिअत भी खत्म हो गई। सलाम फेर दिया तो इमाम के आप ताबे नहीं रहे, याद रखें। जैसे हमारे यहाँ बहुत से जब तक दुआ नहीं होती है इमाम साहब की, उस वक्त लोग उठना जायज नहीं समझते हैं। इसीलिए अइम्मा जो है दुआ करने में बड़ी जल्दी करती है। सलाम फेरा इधर दोनों हाथ उठा देते हैं। समझे? शेख सलाम कितने तरह का? सलाम जब फेरते हैं तो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह या बरकातहू भी है? बात आ चुकी है इससे पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, या अस्सलाम दाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू और बाएं तरफ से रहमतुल्लाह बरकातहू का इजाफा नहीं। अब नमाज के बाद जो है नमाज तो पूरी हो गई, लेकिन जैसे हम लेटर लिखते हैं, अब तो लेटर लिखने का ज़माना ख़त्म हो गया। अब तो आज जो है ऐलान भी इंडिया ने कर दिया कि टेलीग्राम का महकमा ही ख़त्म किया जा रहा है। मई से टेलीग्राम का महकमा बंद किया जा रहा है, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रही उसकी। समझे? तो अब कुछ दिन आएगा कि खतूत का भी सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन आज भी वो ज़रूरत है। जैसे जो है कोरियर डाक वगैरह जो है की ज़रूरत है। तो नीचे कर, अब इंसान थोड़ा नीचे छूट जाती है से पहले दोनों सलाम फेरने के बाद होगा, एक सलाम नहीं, दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद मुक्तदी खड़ा होगा। खुरूज के बाद, हाँ, इमाम जब दोनों तरफ सलाम फेर दे तब मुक्तदी को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो आखिर तक ताबे है इमाम के। आखिर तक जो है ताबे है। हो सकता है सजदे सो हो, इमाम को हो सकता है सजदे सो, आप खड़े हो गए पहले ही। हो सकता है इमाम सलाम के बाद सजदे सो करे, तो सजदे सो में आप ताबे हैं इमाम के साथ आपको सजदे सो करना है। इसलिए जो हमारे यहाँ आदत है कि एक तरफ इमाम सलाम फेरता है कि बस फौरन लोग खड़े हो जाते हैं, गलत है। इमाम की मुताबिक आखिर तक करनी है आपको। जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर दे तब मुक्तदी बकिया मसबूक जो होगा अपनी रकातें पूरी करने के लिए खड़ा होगा, क्योंकि नमाज भी पूरी नहीं हुई। आखिर तक आप इमाम के ताबे हैं। और दूसरी चीज ये है कि उसके बाद हो सकता है इमाम सजदे सो, इमाम पर सजदे सो लाजिम हो सकता है उसके बाद इमाम सजदे सो करे, तो आप फौरन खड़े हो गए, अभी नमाज पूरी नहीं हुई, उसके बाद सजदे सो में तो आपको मतलब साथ देना है इमाम का। इसलिए दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद ही मुक्तदी को खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम जल्दबाज है ना, जल्दी से भागो, क्योंकि हमारा दिल तो लगता नहीं नमाज में ना। ये दिल ना लगने की वजह से, दिल लगता तो कभी नहीं जल्दी करते। अच्छा,
تو نماز کے بعد جو ہے میں وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے لیٹر لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوریئر ڈاک سے بھیج دو، پھر اس کو رجسٹری کر دو، اور رجسٹری کے ساتھ ایک اکنالجمنٹ بھی لگایا جاتا ہے، اکنالجمنٹ اس پہ لگایا جاتا تھا کہ جواب بھی آ جائے کہ ہاں مل گیا. سمجھے؟ یہ سب تدبیریں کیوں کی جاتی تھی؟ بھائی لیٹر لکھ کر کے لے جا کے ڈال دیجیے، ڈاک خانے میں چلا جاتا ہے. اس لیے تاکید کی تاکہ جو ہے محفوظ طریقے سے ہماری ڈاک پہنچ جائے. تو میرے بھائی نماز سلام پر ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد اذکار، تاکہ اچھی شکل، اچھی حیت، حفاظت کے ساتھ یہ آپ کی نماز اللہ کے حضور پیش ہو. حفاظت کے ساتھ یہ نماز اللہ کے حضور خدمت میں پیش کی جائے. اس لیے نماز کے بعد اذکار سکھائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شے نماز پوری ہو گئی. اب آپ نہ امام کے تابع ہیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے اذکار کا اہتمام یہ ہونا چاہیے انسان کو، تاکہ آپ کی نماز، اذکار میں مشغول ہونا اس کا مطلب آپ کا دل لگ رہا، مسجد سے وابستگی ہے، نماز میں دل لگ رہا تھا. اب نماز کے بعد، سلام کے بعد فوراً بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل جو ہے نماز میں لگا نہیں ہے، آپ کی طبیعت اچاٹ ہے، اسے جلدی سے بھاگ رہے ہیں. اس لیے نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ اذکار کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی تعلیم دی ہے اذکار کی، کہ ان اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہ اذکار میرے بھائی، یہ دعا کی کتاب جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں بھی ہے، صفحہ نمبر 102 میں آپ دیکھیے، وہاں یہ اذکار لکھے ہوئے ہیں. یہ اذکار جو ہے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اس کا اہتمام جو ہے، اور یہاں مصنف نے بھی لکھا ہے. چنانچہ یہاں پر جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر کی آواز سے پہچان لیتا تھا. تکبیر کی آواز سے پہچان لیتا تھا. یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. جو ہے امام بخاری نے بھی اس کو روایت کی ہے، اور امام مسلم نے روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر سے پہچان لیتا تھا. یعنی تکبیر جو کہتے، سلام تو جب پھیرتے تھے تو تنہا پھیرتے تھے نا، لیکن جب آپ تکبیر کہتے تھے اس کے بعد اللہ اکبر، تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے تھے، جس کی وجہ سے گونج ہوتی تھی، تو پیچھے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی تھی. بچوں میں سے تھے، ابن عباس بھی بچے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام و اتمام تکبیر کی آواز سے پہچان لیتے تھے. تو سلام کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے. امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، اور بلند آواز. اور یاد رکھیے یہ اذکار جو ہے بلند آواز سے. عام طور سے ہماری مسجدیں گونگی رہتی ہیں، سب اذکار کرنے والے بھی دل ہی میں کرتے ہیں، نہیں. یہ اذکار جو ہیں شروع کے، یہ جو ہے بلند آواز سے ہونا چاہیے. امام بھی بلند آواز سے کہے اور مقتدی بھی بلند آواز سے کہیں. یہی سنت ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے عباس کی، اور امام مسلم نے جو ابن عباس کی جو یہ روایت پیش کی ہے، تو امام بخاری نے رفع الصوت بالذکر کا عنوان قائم کیا کہ جو ہے نماز کے بعد اذکار میں آواز کو بلند کرنا. کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں تکبیر کی آواز سے ہم پہچان لیتے تھے، اس کا مطلب بلند آواز سے تکبیر کہی جاتی تھی، اس سے جو ہے پہچانتے تھے، اس سے جو ہے پہچانتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی ہے. تو یہ اذکار جو ہیں یہ بلند آواز سے ہونا چاہیے. امام بھی بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی بھی بلند آواز سے کہیں گے، تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے آواز ہو، گونج ہو مسجد کے اندر. تو کہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ
ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، ایک بار اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی بلند آواز سے، یہ بھی استغفار بھی بلند آواز سے ہوگا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا ہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو پڑھتے، اور اس کے بعد کیا پڑھتے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ استغفر اللہ کی کیا مطلب؟ کیا معنی استغفر اللہ کا؟ ہاں؟ اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے مغفرت طلب کرتا۔ استغفر اللہ کا مطلب اے اللہ میں تجھ سے مغفرت بخشش مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ کلمہ اتنا اہم ہے میرے بھائیوں، جس سے جانتے ہیں بہت سے فوائد استغفار۔ اور نوح نے کیا کہ سورہ نوح پڑھیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ ایک تو مغفرت حاصل ہوگی، دوسرے بارش نازل ہوگی، روزی کے دہانے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ جس کے پاس مال نہیں وہ بھی استغفار کرے کثرت سے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ بھی کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار کی برکت ہے، کثرت استغفار سے روزی میں برکت ہوتی ہے، مال کے دہانے اولاد کے دہانے کھلتے، مال بھی دیتا اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے استغفار کی برکت سے۔ تو صرف مغفرت نہیں، ایک طرف مغفرت تو ہوتی ہی ہے، مغفرت کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی استغفار میں، دنیا میں بھی اس کے نتائج جو ہے ظاہر ہوتے ہیں کہ مال میں اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہاں نماز کے بعد اللہ کی سے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، انت السلام، انت مانے تو، السلام سلام اللہ کا نام ہے، سلامتی والا، کہ اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے لوگوں کو سلامتی حاصل ہوتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ذا الجلال و اکرام تو بڑا ہی برکت والا، اے جلال و اکرام والے تو تیری ذات بڑی با برکت۔ یہ کلمات ہیں جو اللہ کے، لیکن کچھ لوگوں نے اس میں اضافہ کر لیا، کچھ ہمارے بھائیوں نے اس کلمے میں بھی دیکھیں جو اذکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس میں حد اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں نہ کمی کی جائے اور نہ اس میں زیادتی کی جائے، لیکن یہاں لوگوں نے زیادتی کی، جیسے یہاں کہتے ہیں وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ، یہ سب اضافے اپنی طرف سے۔ نماز کے بعد جو یہ سکھایا آپ نے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ جو ہے بلند آواز سے، یہ بھی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، سب کو، امام کو، مقتدی کو یہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 1 مرتبہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے تھے نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد۔ اور جو ہے اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نے جو دعا سکھائی، اس کے بعد بھی
रब अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती, अल्लाह अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती, ऐ अल्लाह जो है मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र पर और शुक्र पर और अपनी अच्छी इबादत करने पर। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी अच्छी इबादत कर सकूं। तो अल्लाह रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। ये रवायत कहाँ की है? ये रवायत सुनन नसई की। ये सुनन नसई की रवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जो है ये वसीयत की थी। मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, ऐ मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मैं भी आपसे मोहब्बत रखता हूँ। फिर आपने फरमाया जब तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद, यानी हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना ना छोड़ना। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना ना छोड़ना, रब्ब अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। और हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह को माना तो जानते ही हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक और साझीदार नहीं, सल्तनत उसी की है, हम्द उसी के लिए है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, ला मानिअ लिमा अतैत, जो तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं, जो तू अता करे उसको कोई रोकने वाला नहीं। वला मुतिअ लिमा मनअत, तो जिस चीज़ को तूने रोक दिया उसको कोई देने वाला नहीं है। वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, और किसी जो है दौलत वाले को या किसी नसीब वाले को उसका नसीब फायदा नहीं दे सकता तुझसे हटकर। तू ही जो है फायदा देने वाला है और तू ही जो है फायदा पहुंचाने वाला है। तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के बाद पढ़ते थे, तो इसको शामिल करना चाहिए इसमें। और ये भी बुलंद आवाज़, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अगर इस पर अक़ीदा हमारा हो जाए, हम पढ़ें और इस पर अक़ीदा रखें, तो मेरे भाई फिर किसी से डरेंगे? किसी का डरा है? किसी से उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे दुनिया वालों से? ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत। अल्लाह देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ना देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता है। ये अक़ीदा अगर हमारा हो जाए, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे और पढ़ने की तलक़ीन की है, ताकि ये अक़ीदा जहाँ गुज़र रहे, फिर इंसान किसी से डरता नहीं। भाई वो नौकरी ख़त्म हो जाएगी, वो नाराज़, मुदीर साहब नाराज़ हो जाएंगे तो बर्खास्त कर देंगे, नहीं बर्खास्त कर सकते। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नौकरी नहीं ख़त्म कर सकता कोई। नौकरी अल्लाह के हाथ में है, मुदीर के हाथ में नहीं है। लेकिन कितना हम डरते हैं मेरे भाई इस नौकरी के लिए, कितनी उल्टी सीधी हरकतें हम करते हैं कि भाई क्या करें, नौकरी का मामला है, कर लो, रोजी का मामला है, कोई बात नहीं, थोड़ा चलता है। अल्लाह को नाराज कर देना आसान समझते हैं, नहीं भाई क्या नहीं, नौकरी जब मिलेगी दाढ़ी साफ करना। कितने लोग दाढ़ी साफ कर लेते हैं? यही तो इम्तिहान है, इम्तिहान का वक्त है। क्या अल्लाह का खौफ आप पर तारी है या जो है बंदों का खौफ तारी है? आप रोजी को अवलियत दे रहे हैं या अल्लाह को अवलियत दे रहे हैं? हाँ भाई नहीं, यहाँ काम करने के लिए जो है आपको दाढ़ी साफ करनी है, आपको निकाब नहीं पहन सकते हैं आप। कितनी औरतें निकाब उठा देती हैं, चलो भाई नौकरी चाहिए,
اس لیے کیا کریں، مجبور، ہر چیز کو ہم نے مجبوری شمار کر دیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، یہ روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیش کی گئی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ یہ اذکار ہیں جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور معصیت سے جو ہے بچنے کی اور اطاعت کرنے کی طاقت نہیں میرے اندر مگر جب اللہ چاہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا مطلب ہے؟ نہیں شیطان کو دیکھ کے پڑھو لا حول پڑھو، نہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی حول اپنی قوت سے نکل کر اللہ کے حول و قوت میں پہنچ جاتا ہے بندہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں کچھ نہیں، نہ میں تیری اطاعت کر سکتا ہوں، نہ میں معصیت سے بچ سکتا ہوں جب تک تو تیری مدد نہ شامل ہے، جب تک تو مدد نہ کرے، جب تک تو تعاون نہ کرے میرا، تو اس وقت تک میں نہ تو تیری اطاعت کر سکتا ہوں، نہ تیری معصیت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میری کوئی طاقت، میری کوئی قوت نہیں۔ تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی بے کسی کا یہ اظہار ہے، یہ کلمے کا پڑھنا کہ میں بے بس ہوں، بے کس ہوں، اے اللہ تیرے کرم کا میں محتاج ہوں، تو کرم فرما۔ تو لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، میری معصیت سے بچنے کی اور اطاعت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لہ النعمت ولہ الفضل، نعمت اسی کے لیے ہے، سارے فضیلت فضل و کرم اسی کا ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اچھی تعریف اسی کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مخلصین لہ الدین، ہم اس کے لیے جو ہے عبادت کو خالص کرتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، گرچہ کافر لوگوں کو یہ چیز ناپسند رہے۔ تو یہاں تک کا جو یہ ذکر ہے، یہ ذکر بلند آواز سے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ استغفار ہے، تکبیر ہے، استغفار ہے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اور اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ کا جو دونوں اذکار آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے انسان کو، جو ہے بلند آواز سے اس کو فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں۔ ہاں ہمیں یاد کیا ہے؟ جو نہیں یاد کرنا، جو نہیں ثابت ہے، نہیں، فوراً سر پہ ہاتھ رکھو، یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو کے رکھو، کوئی نہیں، بچے بوڑھے جوان سب ایسے سلام پھیرے، فوراً ہاتھ کہاں پہنچتا ہے؟ سر پہ، اور یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو کے رکھ لگاتے، نہیں ثابت ہے میرے بھائی، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن جو ثابت نہیں وہ یاد، جو ثابت ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اذکار یاد کرنا ضروری ہے، یہ اذکار یاد کر لیں۔ اسی طرح سے جو ہے بالاختصار جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، 33 بار یہ تینوں تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار، اور 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
وہ علی کل شیء قدیر، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ان تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں نہیں موقع ملتا ہے، نہیں توفیق ہوتی، فوراً بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، سلام پھیرو کہ بھاگو جلدی سے۔ 33 مرتبہ کتنا دیر لگے گا؟ تو 33 بار ان تینوں تسبیحات کو پڑھیں، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اور اسی طرح اس کے اور فضائل ہیں، اس کے اور فضائل ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت گزری ہے کہ فقراء صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ تکیہ کے نیچے رات کو سوؤں تو صبح تکیہ کے نیچے جو ہے پیسے کی گڈی پہنچ جائے۔ پوچھتے ہیں لوگ، یہ کوئی وہ نہیں ہے، پوچھتے، مجھ سے خود پوچھا گیا، یہ دوام ایک صاحب نے مجھ سے خود پوچھا کہ مولوی صاحب وہ وظیفہ بتا دیجئے کہ جب صبح اٹھوں تو تکیے کے نیچے پیسہ رہا۔ میں کہا اگر بھائی مجھے یہ وظیفہ معلوم ہوتا میں قطر کس لیے آتا؟ ہم یہ وظیفہ پوچھتے۔ تو صحابہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ، یہ فکر دیکھیں ہماری فکر میں اور صحابہ کے فکر میں کیا فرق تھا۔ فقراء صحابہ پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مالدار جو لوگ ہیں وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، تو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں نیکیوں میں، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کریں کہ ہم ان کے برابر تو کم سے کم آگے نہ بڑھ سکیں تو ان کے برابر تو ہو جائے۔ یہ فکر تھی صحابہ کی۔ تو اللہ کے سلسلے کیا کہا کہ نمازوں کے بعد اور نمازوں کے بعد تم یہ وظیفہ پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور سو کی گنتی پوری کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ پڑھ لو تو تم کو ان کے برابر ثواب ملے گا، یعنی سب کو خیرات کا بھی ثواب تمہیں ملے گا یہ وظیفہ کرو گے تو۔ اب یہ صحابہ پہنچے اور پڑھنا شروع کر دیا، مالدار لوگوں نے دیکھا، کہا بھائی، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا گن رہے ہیں انگلیوں پر؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے اور اس کی یہ فضیلت بتائی۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم کیوں نہ کریں، اتنا آسان ہے تو ہم بھی کریں۔ انہوں نے کرنا شروع کر دیا، پھر ان کو فکر لاحق ہوئی، پھر دوڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے کہ ہم جو کرتے تھے وہ بھی کرنے لگے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تم اپنی نیت کے مطابق عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ فکر تھی صحابہ کی۔ تو یہ ذکر کو معمولی مت سمجھیے، تسبیحات کو معمولی نہ سمجھیے، بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ اور اسی طرح کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کہے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ نامراد نہیں ہوگا۔ اس کی مرادیں تو ہم چاہتے ہیں ہماری جھولی بھر جائے، تو جھولی یہاں سے بھرتی ہے، ہماری مرادیں پوری ہوتی، نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، نامراد نہیں ہوگا۔ تو یہ تسبیحات پڑھنا چاہیے تھے۔ یہاں 33 مرتبہ بھی آخر میں جو ہے اللہ اکبر جو ہے 33 مرتبہ اگر کہیں گے تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کی گنتی پوری ہوئی۔ اور اگر اللہ اکبر 34 مرتبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 33 کے بجائے 34 مرتبہ کرو، اس طرح 100 کی گنتی پوری ہو جائے۔ دونوں صحیح، دونوں جو ہے صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز ان تسبیحات سے فارغ ہو کر تینوں قل کا پڑھنا، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ایک بار جو ہے ان تینوں صورتوں کی تلاوت، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا
کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ معوذات سے کیا مراد ہے؟ نہیں، صرف قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس نہیں، علماء نے اس میں قل هو اللہ احد کو بھی شامل کیا، شیخ ابن باز وغیرہ نے، کہ معوذات جو ہیں قل هو اللہ غلبہ جو ہے، کیونکہ قل اعوذ جو ہے صرف دو صورتوں میں، سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں۔ سورہ اخلاص میں تعوذ کا کلمہ نہیں ہے، تو تغلیباً اس کو معوذات میں شامل، تغلیباً دو صورتوں میں تعوذ ہے، ایک میں نہیں ہے، تو للاکثر حکم الکل کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی معوذات میں شامل کر لیا گیا۔ اسی لیے تمام اذکار میں دیکھیں کہیں بھی تو قل هو اللہ احد کے ساتھ ہی سوتے وقت کے اذکار میں، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں سورہ اخلاص ان کے ساتھ معوذات کے ساتھ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس کے ساتھ شامل ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں بھی جو معوذات ہیں یہاں قل هو اللہ احد بھی اس میں شامل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھنا چاہیے، صبح شام اور سوتے وقت تین بار، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں اور سوتے وقت ان تینوں صورتوں کو تین بار پڑھنا ہے۔ لیکن نماز کے بعد جو ہے ایک ایک بار ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ وہ صبح شام کے اذکار میں ہے، وہ صبح شام کے اذکار میں، صبح کا ذکر کریں گے، شام کا ذکر کریں گے تو اس میں شامل ہے، لیکن نماز کے ذکر میں صرف ایک ایک بار اس صورت کا پڑھنا ہے۔ نماز کے ذکر میں صرف ایک ایک بار، چاہے فجر ہو چاہے مغرب ہو، چاہے فجر ہو چاہے مغرب ہو چاہے عصر ہو، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار اس کو پڑھنا ہے۔ ہاں، شام کا ذکر کر رہے ہیں، صبح کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں تین بار ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے، 3 بار صبح کے ذکر میں اور 3 بار شام کے ذکر میں اور 3 بار سوتے وقت کے ذکر میں۔ وہ چارٹ میں جو لکھا ہے نا، ہاں نہیں، وہی اصل بات وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ 3 بار صبح کے ذکر میں، شام اور صبح کے ذکر میں، نماز کے ذکر میں نہیں۔ ہاں وہ نہیں، وہ لکھا ہے صحیح نہیں، صبح کے ذکر میں، شام کے ذکر میں، صبح آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، شام کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن نماز کے بعد جو ذکر ہے اس میں مطلب پڑھنے کا ہے، اس میں 3 بار کر ذکر نہیں، اسے ایک بار مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی، آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ تو آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنا، اور اتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو ہے جنت اور بندے کے درمیان جو ہے صرف موت، اگر کوئی اس کا انتظام کر لے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے تو اس کے اور جنت کے درمیان مانے کیا چیز ہے؟ موت ہے۔ صرف جنتی ہونے کی علامت، جنتی ہونے کی علامت ہے کہ انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ روایت ابن حبان اور اسی طرح نسائی کی عمل اليوم واللیلہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو محدثین نے، شیخ البانی وغیرہ نے سبوں نے اس کو صحیح کہا کہ جو ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت، تو اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء 10 بار جو ہے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، 10 بار پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے فجر کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد۔ تو یہ وہ اذکار ہیں جن کا اہتمام ہمیں فرض نمازوں کے بعد جو ہے کرنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جو ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک ذکر اور ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، وعملا متقبلا جو ہے، متقبلا جو ہے یہ پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ جو ہے پڑھنا چاہیے اس کا، سمجھے؟ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی جو رواج ہمارے یہاں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس میں یہ تمام اذکار ختم ہو جاتے ہیں، اس اذکار کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ سلام پھیرا، فوراً ہاتھ اٹھائے اور چند کلمات پڑھے، اس کے بعد پھیرا چلتے رہے، اور یہ تمام سنت جو ہے متروک ہو جاتی ہے۔ نہیں،
ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، ان اذکار کا اہتمام فرض نمازوں کے بعد ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں اس میں اور چیزیں ہیں، ہاں اس میں کس میں ہاں ہاں اس میں اور جو ہے ہاں وہ دعا جو ہے اللهم اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ یہاں پر جو ہے یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر چونکہ احادیث میں جو لفظ آیا ہوا ہے دبر الصلاۃ، دبر الصلاۃ، اب دبر کا اطلاق کس پر ہوگا سمجھ بتائی کہ نہیں؟ دبر کا اطلاق کس پر ہوگا، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے؟ تو علامہ تیمیہ، ابن قیم، شیخ ابن باز وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ کلمات جو ہیں یہ سلام سے پہلے ہیں، اور جہاں اذکار ہیں وہ سلام کے بعد، اذکار جو ہوں گے وہ سلام کے بعد، اور جو دعا ہوگی وہ سلام سے پہلے، کیونکہ تشہد جو ہے صلاۃ علی النبی کے بعد سے لے کر سلام تک یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے الان جو ہے اب تم دعا کرو، جو ہے اب تم جو جی چاہے وہ دعا کرو۔ تو دعا کی قبول نماز میں دو مقامات ہیں، ایک تو سجدے میں اور دوسرے تشہد کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور اسی طرح شیخ ابن باز وغیرہ کی جو تحقیق ہے کہ دعا جو ہو وہ سلام سے پہلے ہو، دعائیہ کلمات انسان دعا کرتا ہے دعائیہ کلمات سلام سے پہلے ہو، اور اذکار جو ہیں وہ سلام کے بعد ہوں۔ یہ تحقیق ہے لوگوں کی، تو دعائیہ کلمات بہتر ہے کہ سلام سے پہلے دعائیہ کلمات کے جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اب رہا مسئلہ سلام کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے، بھائی اسے دیکھیں گے قل اعوذ بالفلق بھی دعا ہے، قل اعوذ برب الناس بھی دعا ہے، سمجھے؟ یہ سب دعا ہی ہیں۔ تو کیا یہ اذکار جو نماز کے بعد جو اذکار ہیں یا دعائیں ہیں اس میں ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ لیکن ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں عام طور سے زیادتی ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جن مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت، اور جن مقامات پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے وہاں ہاتھ نہ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، اور جو عام مواقع ہیں وہاں ہم کہیں گے ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا میں سے آپ اٹھا کر دعا کریں گے۔ یعنی جہاں آپ نے دعا کیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا تو وہاں ہاتھ نہ اٹھانا یہ سنت ہوا، جہاں آپ نے دعا کیا اور ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہوگا۔ لیکن اور جو ہے جہاں عام حالات ہیں کبھی بھی جی چاہے آپ کا کہ ہم دعا کریں تو وہاں ہم کہیں گے کہ آداب دعا میں ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کیجیے۔ سب بتائے اللہ کے مثال اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، تشہد کے اخیر میں آپ دعا کرتے تھے ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے۔ اب کوئی کہے بھائی دعا ہے تو ہاتھ کے بغیر، ہمارے یہاں تصور ہو گیا ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کا مطلب ہاتھ اٹھانا ہے چاہے کچھ نہ کہو، دعا کا مطلب اپنے سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو نہیں۔ اللہ کے وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے ہاتھ نہیں اٹھا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں دعا کرتے تھے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو جہاں آپ نے نہیں ہاتھ اٹھایا وہاں نہیں ہاتھ، آپ کوئی سجدے میں ہاتھ اٹھانا چاہے یا تشہد اخیر میں کہیں دعا ہے، پورا تشہد دعا ہی ہے، اول سے لے کر آخر کو دعا، کوئی ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم کہیں گے یہ بدعت ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو جہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ اٹھانا سنت، جہاں نہیں اٹھایا وہاں ہاتھ نہ اٹھانا سنت، اور جو عام دعا ہے وہاں ہم کہیں گے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ انسان دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی۔ تو سلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ کیا آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اذکار کرتے ہوئے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے کہ سلام کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام ہاتھ اٹھاتے رہے ہوں اور صحابہ بھی اٹھاتے رہے ہوں اور سب آمین آمین کہتے رہے ہوں، ایسے کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوپر تو ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، اور دوسرے اجتماعی، سب سے بڑا مسئلہ اجتماعی دعا کا ہے۔ ہمارے یہاں بدعت ہے کہ اجتماعی دعا جب تک امام ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کہیں گے، آمین آمین نہیں کہیں گے، وہ الگ ہونا جائز نہیں سمجھتے۔ یا اسی طرح سنتوں کے بعد بھی شوافی کے یہاں ایک بدعت اور ہے کہ سنت سے فارغ ہو کر پھر جمع ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے سب جو ہے اجتماعی دعا کرتے۔ پہلی مرتبہ ممبئی سے گیا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، یو پی میں تو شافعی ہے نہیں، یو پی میں شافعی نہیں ہے، اس لیے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہاں گیا تو دیکھا سنت کے بعد ہی سوال اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہے کون لوگ ہیں بھائی یہاں، یہ کہاں سے آئے؟ تو پتہ چلا یہ شوافی ہیں جو ہے سنتوں کے بعد بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی دعا فرض نمازوں کے بعد ثابت نہیں، اذکار کا اہتمام کیجئے، یہ ثابت۔ ہاں ایک شخص کبھی دل چاہا اس کا، نماز پڑھی، اذکار کیے، اور اس کے بعد اس کو کچھ دعا کرنے کا جی چاہتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، کر لو دعا، لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ جب بھی نماز پڑھے گا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، تو ہم کہیں گے یہ بھائی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو عادت نہیں بنائی جا سکتی۔ اس کو عادت جو ہے کہ روزانہ التزام کرو اس چیز کا، یہ نہیں۔ ہاں جب جی چاہے آپ کا، جب شوق ہو دعا کرنے کا، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، نماز پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، جب جی چاہے ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دعا کے لیے نماز پڑھنا بھی شرط نہیں کہ نماز پڑھیں گے تبھی دعا کریں گے، جب جی چاہے آپ کا، جب شوق ہو، جب ضرورت ہو، ہاتھ پھیلا دیجیے اللہ کے سامنے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، نبی پر صلاۃ بھیجیے اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ ہاں وضو بھی شرط نہیں دعا کے لیے، وضو بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں ہاں وتر میں دعا ثابت ہے، ہاں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ نے وتر میں ہاتھ اٹھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی روایات ہیں کہ وتر میں جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ ہاں خطبے کے وقت نہ تو امام کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے نہ مقتدیوں کا، اللہ کی بارش کی دعا، بارش کی اگر امام دعا کرے تو امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی سب اٹھا کر آمین کہیں گے اس کی دعا پر۔ اس کے علاوہ نہ امام کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے اور نہ مقتدیوں کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے۔ رہا معاملہ کی امام کی دعا پر، اور دوسری چیز یہ کہ آخری خطبے کو مکمل دعا بنا لینا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ مکمل دعا بنا لینا جیسے یہاں عام طور سے ہوتا ہے کہ آخری خطبہ پورے کے پورا دعا پر ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے خلاف سنت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آخری خطبہ بھی واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اور پھر امام کی دعا پر جو بلند آواز سے پوری مسجد میں آمین 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 جو ہے لوگ کہتے ہیں، یہ بلند آواز سے آمین بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اپنے جی میں آپ آمین کہنا چاہیں شوق سے کہیں، کیونکہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ہاں عرفات کے دن تو دعا ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے امام۔ ہاں عرفات میں امام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، تو وہ دعا ہے جیسے استسقاء میں دعا ہے، استسقاء میں امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، تو جہاں وارد ہے وہاں کیجئے، جہاں نہ وارد ہے اس کو عادت بنا لینا، کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو عادت بنا لیا جائے یہ غلط ہے۔ زوال کے وقت کیونکہ زوال کا کوئی دعا ثابت ہے نہیں، دعا آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ ہاں لیکن ان اوقات کا اہتمام ہونا چاہیے جس میں دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، جیسے آخری شب ہے، اذان و اقامت کے درمیان کا وقت ہے، سجدے میں ہے، آخری تشہد میں ہے، یہ قبولیت کے مواقع ہیں۔ بارش ہو رہی ہے اس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، حالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ممانعت کے کوئی تو ہونے کی کسی وقت منع ہو دعا نہ کرو، نہیں دعا کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں۔
نماز کے سجدے میں، یہ بھی سن لیجیے، بہت سے ہمارے بھائی دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرتے ہیں، دعا کے لیے فرض نمازوں سے فارغ ہوتے ہیں تو دعا کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر قیام و رکوع کے جو سجدے ثابت ہیں وہ سجدے شکر ہے کہ جب بھی خوشخبری آئے فوراً سجدے میں گر پڑیں، سجدے تلاوت ہے جب آیت سجدہ پڑھیں فوراً سجدے میں گر پڑیں، یہ آیت جو ہے سجدے سہو ہے کہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کر لیں، اس نے قیام و رکوع نہیں، یہ سجدے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے سجدہ دعا کے لیے سجدہ کرنا صرف یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے یہ سجدہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کرنے کے لیے صرف سجدہ کیا۔ ہاں نماز پڑھیے اس میں سجدے میں دعا کیجیے، نماز پڑھیے 2 رکعت کھڑے ہوئیے، نماز پڑھیے اور سجدے میں دعا کیجیے۔ ارے یار کم سے کم نماز تو عربی میں رہنے دو۔ دعا کیسے کریں گے؟ صرف عربی نہیں ہے تو عربی پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عربی سیکھنا ہر مسلمان پر فریضہ ہے۔ سنیے، اگر نہیں سیکھتے ہیں تو یہ ہم قصوروار، یہی آج وجہ ہے کہ ہم دور ہیں شریعت سے۔ صحابہ جہاں گئے عربی زبان کو نافذ کیا اور سب عرب ہو گئے، کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب تک ترجمہ نہیں کیا گیا اس وقت لوگوں کے عقیدے اتنے گمراہ نہیں ہوتے، گمراہی اتنی نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک ترجمے شروع ہوئے تب سے گمراہیاں پیدا ہو گئی۔ صحابہ کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد بھی ترجمہ کب سے شروع ہوا؟ ابھی زیادہ دن نہیں ہوا جو ترجمے شروع ہوئے۔ صحابہ میں کتنے لوگ تھے جو دوسری زبانیں جانتے تھے؟ کتنے لوگوں نے دوسری زبان سیکھی تھی؟ جہاں گئے وہاں عربی کو نافذ کیا، عربی زبان کو نافذ کیا، عربی میں تعلیم دی، عربی میں سکھایا۔ اور تبھی اگر دین کو صحیح سمجھنا ہے تو عربی سمجھنا ضروری ہے، دین کا فہم اسی وقت آئے گا صحیح یہ عربی زبان ہم سمجھیں۔ اسی لیے جب مورس بکائی نے ملک فیصل سے، جو فرانس گئے تھے علاج کے لیے ملک فیصل رحمہ اللہ، تو مورس بکائی ڈاکٹر مورس بکائی ان کے معالج تھے، تو اسلام کے سلسلے میں اس نے جو ہے گفتگو شروع کی اور اعتراضات جو ہے قرآن پر اور نبی پر اور کس پر شروع کر دیا۔ تو ملک فیصل نے پوچھا بھائی تم قرآن پر اعتراض کر رہے ہو، کیا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ترجمہ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، تمہیں حق نہیں پہنچتا قرآن پر اعتراض کرنے کا، اسلام پر گفتگو کرنے کا، جب تک کہ تم قرآن کو قرآن کی زبان میں نہ پڑھو۔ قرآن کو قرآن کی زبان میں جب تک تم نہیں پڑھتے تمہیں کوئی حق نہیں کہ قرآن پر تم اعتراض کرو۔ یہ بات اس کو لگی، کہا پہلے تم قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھو، اس کے بعد مجھ سے اعتراض کرو، میں تمہارا جواب دوں گا، لیکن جب تک تم قرآن کو قرآن کی زبان نہیں پڑھتے اعتراض کرنے آئے ہو تمہیں حق نہیں اعتراض کرنے کا، میں جواب نہیں دوں گا۔ تو جو ہے یہی بات ملک فیصل کی مورس بکائی کو لگی، اور اس نے عربی زبان سیکھی، قرآن کو عربی زبان میں پڑھا، اور اس کے بعد وہ کتاب لکھی جس میں موازنہ کیا سائنس کا اور کتب مقدسہ کا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کو ایک طرف اور جو ہے سائنس کی تحقیقات کو ایک طرف رکھ کر یہ ثابت کیا کہ سائنس کی تحقیقات کی تصدیق جو ہے قرآن کرتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے سائنسی تحقیقات کی تصدیق ہوتی ہے، تورات، انجیل، زبور اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بہت بہترین کتاب اس نے تصنیف کی۔ تو قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ قرآن کو قرآن کی زبان میں آج پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح اسلام ہم سمجھ میں آئے، صحیح عقیدہ ہمارے سمجھ میں آئے کیا ہے۔ ترجمے میں تو کچھ کا کچھ لوگ کر دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، مقرر صاحب ترجمہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اے نبی آپ کو کہنا ہو تو کہہ دو میں بشر ہوں، میں تو نہیں کہتا۔ یہ بھی ترجمہ ہے۔ مقرر صاحب نے ترجمہ کیا کیا؟ اے نبی آپ کو کہنا ہے تو کہہ دیجئے میں بشر ہوں، لیکن میں تو نہیں کہتا۔ اس طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ہاں
بھائی علماء نے کوشش کی ترجمہ کیا تاکہ بھائی سمجھ جاؤ، لیکن ترجمہ ہی کو اساس نہ سمجھ لیجیے، اصل نہ سمجھ لیجیے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو عربی زبان سیکھنا بھائی، یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے عربی زبان سیکھنا ہر مسلمان کا۔ اسی لیے تو آج نماز کا ہمارے اوپر اثر نہیں کہ ہم نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پڑھ لیے چلے آئے، نماز میں پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہیں مسجد کے بغل میں جا کر کے مزار پر طواف بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، چادر بھی چڑھائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عربی سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عربی ملک میں پہنچے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت لگائیے عربی زبان سیکھنے، تھوڑا سا وقت لگائیے عربی زبان سیکھیے۔ ایک ایک ورڈ اگر روزانہ یاد کریں تو 360 ورڈ سال بھر میں یاد ہو جائیں۔ یہ مت پوچھے کہ نماز کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ فتویٰ لینے جائیں گے تو حناف نے تو بہت پہلے فتویٰ دے دیا کہ فارسی میں نماز جائز ہے۔ حناف کے فتوے کا دروازہ کھلا ہے، خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں جائز نہیں، لیکن نماز فارسی میں جائز ہے۔ اسی لیے محمود غزنوی نے پوچھا کس سے، امام جو ہے امام دیسو میرا نام بہت مشہور امام ہے، تو ان سے پوچھا، قفال مروزی شاید ہیں، ان سے پوچھا کہ جو ہے یہ شافعی اور حنفی کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اب ایسے کیا بتاؤں آپ کو، میں دونوں کے مطابق آپ کے سامنے نماز پڑھ دیتا ہوں، دونوں کے مطابق میں نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کیجئے حنفی کیا ہے شافعی کیا ہے۔ تو نماز پڑھی انہوں نے، تو فارسی میں قرأت شروع کر دی، دو سبز آئے بر مدہامتان کا ترجمہ کر دیا، اللہ بزرگ ترست، اللہ اکبر کا ترجمہ کیا، اللہ بزرگ ترست۔ اور تفصیل بتا دوں اس نے کیا کیا، پہلے کتا منگایا، اس کو بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا، اس کی کھال نکلوائی، اس کا مسلح بنایا، نبیذ منگائی، نبیذ کہتے ہیں کھجور جو بھگو دیا جائے، اس کا جو ہے شیرہ تیار ہو جائے، اس سے وضو کیا، وضو کر کے جو ہے اس مسلح پر کھڑے ہوئے، کہا دو جو ہے اللہ بزرگ ترست، اس کے بعد دو سبز آئے بر، اس کے بعد پھر جلدی جلدی نہ رکوع برابر نہ سجدے برابر، جلدی جلدی پٹاپٹ 2 رکعت پڑھ لی، پڑھ کر کے جو ہے جب سلام پھیرنا ہوا تو ہوا خارج کر دیا، کہا یہ حنفی نماز ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ پانی منگایا، وضو کیا اچھے اطمینان کے ساتھ، اور جو ہے پھر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز عربی میں پڑھی، عربی میں نماز پڑھی، اور پڑھ کر کے جو ہے کہا یہ شافعی نماز ہے۔ اب یہ جب پڑھا تو محمود غزنوی بدل گیا، کہا یہ اس کے بعد پورے لوگ جو ہے کوہرام مچ گیا، یہ قفال نے کیا کیا ہمارے ساتھ، جو ہے یہ کہاں ہے؟ تو کہا بھائی اپنی کتابیں لے آؤ دکھا دوں، کتے کو اگر بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے تو اس کا پاک ہے، پاک ہو جاتا ہے، یعنی حلال نہیں کہا ہے، پاک ہو گیا، بسم اللہ کہہ کے ذبح کرو تو پاک ہے، جو ہے اور جو ہے فارسی میں نماز جائز ہے، اور ایک آیت کافی ہے، اور جو ہے خروج بسنعہ، سلام ضروری نہیں ہے، سلام پھیرنا تعدیل ارکان فقہ حنفی میں ضروری نہیں ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، جلدی جلدی پڑھ لیا تو تشہد کے قدر بیٹھ گیا وہی ضروری ہے، اور تشہد پڑھنا بھی ضروری نہیں، تسبیحات رکوع سجدے کے یہ بھی ضروری نہیں ہے، تسبیحات بھی ضروری نہیں، اذکار ضروری نہیں، تشہد پڑھنا ضروری نہیں، صرف تشہد کے مقدار پر بیٹھنا ضروری ہے، اور جو ہے رکوع سجدے میں تعدیل ارکان ضروری نہیں۔ تو میں نے پڑھ دیا، دیکھیے لکھا ہوا آپ کی کتاب میں، خروج بھی سنہی، آپ کہیں کہ کوئی بھی حرکت کر دو سلام ضروری نہیں، سلام کے وقت ہوا خارج کر دو، یا دوڑنے لگو یا بولنے لگو، سب نماز ہو جاتی ہے، سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی یہ میں ذکر کر دیا، لیکن یہ جو ہے
عربی میں نماز اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، عربی ہی میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، دوسری زبان میں نہیں۔ اللہ کی زندگی بھر عربی میں پڑھے، صحابہ عربی میں پڑھتے رہے، اس لیے ہمیں بھی نماز عربی ہی میں رکھنی چاہیے، دوسری زبان میں منتقل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں۔ عبادات تمام کی تمام سنیے، عبادات توقیفی ہیں، جس شکل میں ثابت ہیں اسی شکل میں ہمیں کرنا ہے، اس میں ہم حذف اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی توقیفی کا مطلب کہ کتاب و سنت سے جیسا ثابت ہے ویسا ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ ہم نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔